السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل ہم نے اپنے ماڈرن پروز کا سیکنڈ لیسن ختم کیا تھا، تو آج تھوڑا سا اسے چینج کام کرتے ہیں۔ وہ چینج کام کیا ہے؟ وہ ہیں آپ کی بک کا ایک اور امپورٹنٹ حصہ، آپ کے پیپر کا ایک امپورٹنٹ حصہ، وہ ہیں آپ کے ایڈیمز۔ یہ آپ کے پیپر میں ایڈ ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ورڈز آتے ہیں جن کے آپ نے سینٹینسز لکھنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایڈیمز کی بات کریں تو ہم ان کو اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ این ایڈیم از اے فریز اور ایکسپریشن دیٹ ٹپکلی پریزنٹس اے فگریٹو نان لٹرل میننگز اٹیچ ٹو دی فریز بٹ سم phrases become figurative idioms while repeating the literal meanings of the phrase۔ کہ جو فریز ہوتی ہے اس کو آپ کے سامنے آتی ہے، آپ نے اس کو اس کے لٹرل میننگ کے ساتھ اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ آپ کے لیکچر کے دوران تھوڑے تھوڑے ایڈیمز بھی کرتے جائیں تاکہ یہ کام بھی آپ کا ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہوتا جائے۔ تو آج ہم آپ کے جو بک میں دیے گئے ایڈیم ہیں ان میں سے ایڈیم نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہمارا جو ورڈ انہوں نے دیا ہوا ہے وہ ہے ابو بورڈ۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو اس کا اردو میننگ بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کے سامنے اس کا میننگ کلیئر ہو جائے۔ پیپر میں آپ کو اس کے ورڈز آئیں گے، اس میں اردو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کا میننگ بھی بتانا ہو، وہ صرف آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں بتاؤں گی۔ تو وہاں پہ آپ نے جیسے ورڈ آ جاتا ہے تو اس کا سینٹینس بنا کے لکھ دینا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ابو بورڈ۔ ابو بورڈ ہوتا ہے شک سے بالا تر، کسی شک کے بغیر۔ all his dealings are above board۔ اس کا جو تمام لین دین ہے وہ شک و شبے سے بالا تر ہے۔ نمبر 2 ہے ایڈ فیول ٹو فائر۔ ایڈ فیول ٹو فائر کا مطلب ہوتا ہے جلتی پر تیل کا کام کرنا، کہ کوئی کام پہلے ہی خراب ہے، اوپر سے آپ اس میں اور ڈسکشن کریں اور اس کو اور خراب کر دیں۔ تو اس کے لیے ہم سینٹینس بنا سکتے ہیں ہی از آلریڈی اینگری، وہ پہلے ہی غصے میں ہے۔ ڈو ناٹ ایڈ فیول ٹو فائر بائی کالنگ ہم اے لائر۔ آپ اسے جھوٹا کہہ کر جلتی پر تیل کا کام نہ کریں۔ نمبر 3 ہے ایڈ انسلٹ ٹو انجری۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، زخموں پر نمک چھڑکنا، یہ وہی ہے ایڈ انسلٹ ٹو انجری۔ ٹھیک ہے، زخموں پر نمک چھڑکنا۔ یو ہیو آلریڈی میڈ اسلم اینگری۔ تم پہلے ہی یہ تم نے اسلم کو ناراض کر دیا ہے۔ بٹ ڈو ناٹ ایڈ انسلٹ ٹو انجری بائی کالنگ ہم کرپٹ۔ اور تم اسے اب کرپٹ کہہ کر، بدعنوان کہہ کر اس کے زخموں پر نمک مت چھڑکو۔ نمبر 4 ہمارا ایڈیم ہے اگینسٹ دا گرین۔ اگینسٹ دا گرین ہوتا ہے طبیعت کے خلاف ہونا، طبیعت کے خلاف کوئی بات ہونا۔ ہیگلنگ آلویز وینٹ اگینسٹ ہر گرین، کہ کسی چیز کا بھاؤ تاؤ کرنا اس کی طبیعت کے خلاف ہے، یعنی کہ وہ کسی چیز کی بارگیننگ نہیں کرتا، بھاؤ تاؤ نہیں کرتا، بھاؤ تاؤ کرنا اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔ نمبر 5 ہے ایم ایٹ۔ ایم ایٹ کا مطلب ہوتا ہے مقصد ہونا، ہدف ہونا۔ دا کرٹیسزم واز ناٹ ایمڈ ایٹ یو۔ اس کی جو تنقید ہے اس کا ہدف تم نہیں تھے۔ نمبر 6 ہے آل اینڈ سنڈری۔ آل اینڈ سنڈری ہوتا ہے ہر خاص اور عام، خاص و عام۔ ٹھیک ہے، ہی انوائٹیڈ آل اینڈ سنڈری ٹو ہز پارٹی۔ اس نے اپنی تقریب میں ہر خاص و عام کو مدعو کیا، بلایا۔ نمبر 7 ہے الفا اینڈ اومیگا۔ الفا اینڈ اومیگا کا مطلب ہوتا ہے آغاز اور انجام، کسی چیز کا شروع اور اس کا اینڈ۔ آنیسٹی از دا الفا اینڈ اومیگا آف آل بزنس۔ ایمانداری جو ہے وہ سب کاروبار کی اصل بنیاد ہے۔ اینیمل اسپرٹ نمبر 8 ہے اینیمل اسپرٹ۔ اینیمل اسپرٹ کا ہے ہمارے پاس سینٹینس۔ پہلے تو ہوتا ہے بہت بڑا جذبہ رکھنا، اے مین ود اینیمل اسپرٹ انجوائز ہز لائف فلی، کہ جو بہت جوش و جذبے کا حامل آدمی ہے وہ زندگی کا بھرپور لطف اٹھاتا ہے۔ نمبر 9 ہے ہمارے پاس ایپل آف ڈسکارڈ۔ ایپل آف ڈسکارڈ ہوتا ہے لڑائی کی وجہ بننا، وجہ نزاع۔ دا پیس آف لینڈ از این ایپل آف ڈسکارڈ بٹوین ٹو بردرز۔ یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، یہ جو قطع ارض ہے، یہ ان دو بھائیوں کے درمیان لڑائی کی وجہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 10 سینٹینس ہے ہمارا ٹو بی دا ایپل آف سم ونز آئیز۔ کسی کی آنکھ کا تارو ہونا، کسی کا لاڈلا ہونا۔ مائی سن از دا ایپل آف مائی آئی۔ میرا بیٹا میری آنکھوں کا تارا ہے۔
نمبر 11 ہے ایپل پائی آرڈر. ٹھیک ہے, ایپل پائی آرڈر یہ ہوتا ہے ترتیب سے ہونا. ایپل پائی آرڈر ترتیب سے ہونا. ہز روم از آلویز ان ایپل پائی آرڈر. اس کا کمرہ ہمیشہ ترتیب سے ہوتا ہے. ایٹ اے اسٹریچ, ایٹ اے اسٹریچ ہوتا ہے ایک ہی نشست میں. شی یوز ٹو ریڈ فار آورز ایٹ اے اسٹریچ. وہ ایک ہی نشست میں گھنٹوں پڑھنے کی عادت ہے. ایک ہی وقت بیٹھ کر کوئی کام کرنا, ایٹ اے اسٹریچ ایک ہی وقت بیٹھ کر کام کرنا. وہ گھنٹوں ایک ہی نشست میں پڑھنے کی عادی ہے. نمبر 13 ہے بیڈ بلڈ, رنجش ہونا. دیر از نو بیڈ بلڈ بٹوین دا ٹو بردرز. دو بھائیوں میں کوئی بھی رنجش نہیں ہے. بیڈ ایپٹ, ایسا قرض جو ادا نہ ہو سکے. ہی ول ناٹ پے یو بیک, اٹ از اے بیڈ ایپٹ. وہ تمہیں قرض واپس نہیں کرے گا اور سمجھو کہ تمہارا قرض جو ہے وہ ڈوب گیا. اس کے بعد ہے اے بیڈ ایگ. اے بیڈ ایگ کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر بیکار شخص. آئی ڈو ناٹ لائک اسمتھ ایز ہی از اے بیڈ ایگ. میں اسمتھ کو بالکل پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ مکمل طور پر ایک بیکار شخص ہے. جی تو اسٹوڈینٹس آج کے لیے یہ 15 سینٹینسز کافی ہیں. یہ ایڈیمز جو ہیں میں نے آپ کے سامنے بول دیے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان کو اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کرنا ہے, لیکن اس میں چینج کیا آئے گا کہ جو میں نے سینٹینسز بولے ہیں آپ نے وہ نہیں لکھنے. آپ نے خود کوشش کرنی ہے کہ آپ کا اس نئے سے سینٹینس بنائیں. میننگ میں نے ان کے بول دیے ہیں, میننگ آپ کو پتہ چل گئے ہیں, تو آپ نے ایفرٹ کر کے خود اپنا نیا سینٹینس بنانا ہے. ان کو لکھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. کل تک کے لیسن کے لیے اللہ حافظ.